عند اللہ، کہا اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پکیزہ ہے، کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر اللہ کو روزے دار کے منہ سے جو بھوک کی وجہ سے معدے کے اندر سے جو ایک عجیب سی مہک پیدا ہو جاتی ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب عند اللہ، اطیب بھی یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جب بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو، بہت زیادہ پکیزہ لگتی ہے اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو خوشبو کی کستوری سے بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قیامت کے دن یہ روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے سفارشی بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصائم الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اس کے لیے بندے کے لیے سفارشی بن جائیں گے اور اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ایک اللہ نے نا روزہ دار کے لیے بہت بڑا استقبال اسپیشل جو کسی اور کے لیے خاص نہیں ہے، روزے دار کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، جسے ریان کا نام دیا گیا ہے، اور اس دروازے سے آواز لگائی جائے گی این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار، کہاں ہیں؟ اس دروازے سے اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے لوگ جب داخل ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ بھائیو، آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، معمولی سی بات پر ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم اپنی فرضیت کو چھوڑ رہے ہیں، ایک بڑا دین کا رکن چھوڑ رہے ہیں، پھر کتنی بڑی بڑی فضیلتوں سے ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے روزہ چھوڑ دیا تو سمجھو اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ آپ نے نماز کو چھوڑا، آپ نے زکوٰۃ کو چھوڑا، یہ رکن ہے ایک جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو آپ نے روزے کو چھوڑا تو سمجھو آپ کی عمارت گر گئی، وہ بنیادی طور پر آپ کی عمارت کھڑی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی فضیلتیں ہیں ان سے بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، دو بھائی ہیں، ان میں سے ایک شخص ایک اسلام لایا ہے، دونوں اکٹھے اسلام لے کر آئے ہیں، ایک شہید ہو گیا اور ایک شخص 1 سال کے بعد تبھی فوت ہوا ہے۔ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بستر پر فوت ہونے والا شخص ہے وہ اس کا مقام اعلیٰ ہے، جنت میں اس کا مقام بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی وہ تو خواب ہے، خواب کی کیا بات ہے، خواب کی کیا حیثیت ہے، اصل تو بات یہی ہے نا کہ شہید کا مقام زیادہ، یہ نہیں فرمایا۔ کہاں وہ جو طبی فوت ہوا ہے اس نے 1 سال اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، اس کے روزے رکھے ہیں، اس نے اس کا قیام کیا ہے اس نے۔ اب یہاں پر بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک جو ہے نا وہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار شہید کا تو بڑا اجر ہے، روزے تو پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کئی احادیث میں شہید کا بڑا اجر آیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب، جس بندے نے شہادت کو طلب کیا صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی سے وہ شہادت کو طلب کرتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کہا بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، کہا اللہ اس کو شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہوئی فوت۔ اب وہ بندہ بھی شہید ہوا اور چاہت اس کی بھی شہید ہونے کی تھی، اس لحاظ سے شہداء کے مرتبے کو پہنچ گیا، لیکن جو رمضان المبارک کے مہینے کے اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے روزے رکھے، اس کے درجات کو اللہ نے اس شہید کے درجات سے بلند کر دیا۔ اسی طرح دوسری چیز جو بڑی اہم ترین ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ ہے رات کا قیام۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قیام اللیل، تہجد اور تراویح ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں۔ لفظ تراویح جو ہے، تراویح کا لفظ نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے، یہ لوگوں کی ایک اپنی اصطلاح بنائی ہوئی ہے، اسی کو لوگ رمضان المبارک میں تراویح کہہ دیتے ہیں،
اسی کو تہجد کہہ دیتے ہیں، اسی کو قیام اللیل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ قیام اللیل جو ہے وہ رات کے آخری عشرے میں، تہجد آخری عشرے میں ہوتی ہے جب تہجد کی اذان ہو، اور تراویح جو ہے عشاء کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اور تہجد کی اذان اور فجر کی اذان یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ تہجد کی اذان نہیں ہے، اصل میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، وہ تہجد کی اذان نہیں، وہ تہجد کو ختم کرنے کی اذان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اذانوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بلال اذان کہیں تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اس کی وجہ بھی بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَرْتَنَبَّهَ نَائِمُكُمْ، کہا یہ اذان پہلی اس وجہ سے ہے تاکہ تمہارا قیام کرنے والا شخص وہ لوٹ آئے، وہ توجہ کر لے کہ اب رات ختم ہو رہی ہے، میں اپنے قیام کو سمیٹوں اور سحری کا اہتمام کروں، اور تمہارا سونے والا شخص وہ متنبہ ہو جائے، وہ جاگ جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا۔ یہ ہے پہلی اذان کا مقصد، وہ تہجد کو ختم کرنے کی اذان ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور بنا دیا گیا ہے کہ وہ تہجد کی اذان ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تہجد، قیام اللیل اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، لمبا قیام آپ کر سکتے ہیں تو اکیلے کھڑے ہو کر آپ قیام کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام گھر میں کیا کرتے تھے۔ اور کس طرح کا قیام کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی کیفیت بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھ کر یصلی 4 4 رکعتیں پڑھتے، اور یہاں پر بڑے کمال کے الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے، کہا فلا تسل عن حسنہن وطولہن، کہا تو پوچھ ہی مت ان کی خوبصورتی کے متعلق کہ کتنا خوبصورت کر کے ان کو پڑھا کرتے تھے، ان کی خوبصورتی کیا تھی وہ بھی بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ وہ کیا خوبصورتی تھی۔ جب وہ اللہ کے سامنے سجدے میں جاتے تو اتنا روتے، کہا وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، آپ کے سینے سے ابلنے کی کسی چیز کے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ کہا فلا تسل عن حسنہن، ان کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھ ہی مت، وطولہن، ان کی لمبائی کے متعلق بھی مت پوچھ کہ کتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو قاری صاحب اگر ایک ورقے سے تھوڑا سا زیادہ پڑھ دے نا مصیبت پڑ جاتی ہے نا، وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا بھی آپ اندازہ لگائیں، 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے نا، عمر کا بھی اندازہ لگائیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ ان کی لمبائی کے متعلق پوچھو ہی مت کہ کتنی خوبصورت کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر تو آپ کے اندر ہمت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اکیلے کھڑے ہو جائیں، بھلے ہی آپ قرآن کو اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ کر آپ پڑھ دیں۔ اگر آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے اور قرآن نہیں پڑھنا آتا تو امام کے ساتھ مل کر تراویح، اس کا کتنا اجر ہے۔ اور کچھ لوگ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، یہ فضول بات ہے، ان کی بدعت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ کا جو ہے نا وہ اس کی ترغیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل اذا سلم علی الامام حتی ینصرف، کہا جب کوئی بندہ امام کے ساتھ مل کر، یہ قیام اللیل کے متعلق یہ بات ہے، قیام اللیل رات کی تراویح کے متعلق، کہا جب بندہ امام کے ساتھ مل کر تراویح پڑھتا ہے تو یہاں تک کہ امام مکمل تراویح پڑھ کے چلا جائے اس کا اجر کتنا ہے، کہا حسب لہ قیام اللیل، اس کے لیے ساری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے کہ گویا اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ یہاں ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ یہ تیاری کرنے کے لیے، مستعد کرنے کے لیے عطا کرتے ہیں کہ اپنی جو بگڑی ہوئی عادتیں ہیں ان کو درست کر لیں۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مستعد ہو جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جو ہی رمضان گیا قیام بھی گیا، روزے بھی گئے، سب کچھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ روٹین تبدیل نہیں ہوتی تھی۔
رمضان میں ذرا بڑھ جاتے تھے، لیکن کیا فرماتی ہیں ما کان یزید علی 11 رکعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے بڑھ کر، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، روٹین ایک ہی ہے، کبھی 11 رکعتوں سے بڑھ کر وہ زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آگے جو میں نے پہلے حدیث بیان کی وہی کہا کہ تو ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی کے متعلق مت پوچھ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تکم مثل فلان، اے میرے صحابی فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا۔ کیوں؟ کہا وہ رات کا پہلے قیام کیا کرتا تھا، پھر اس نے قیام چھوڑ دیا۔ ایسا ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رمضان میں قیام کریں اور رمضان جائے تو ہمارا قیام بھی چلا جائے۔ آپ رمضان میں اس کی روٹین بنائیں تاکہ بعد میں بھی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیتے رہیں۔ اور آخر میں میرے محترم بھائیوں، اس کا مقصد میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو۔ ایک بندہ روزے رکھے، جھوٹ بولتا رہے، روزے رکھے دھوکہ بازی کرتا رہے، روزہ بھی رکھے اور وہ سارے کام جو رمضان سے پہلے کرتا تھا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ایسا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ گندی بات کو، فضول بات کو، یہ جو جہالت کی گندی باتیں، جھوٹ اور فراڈ اور یہ جو کچھ چلتا ہے دنیا میں، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو ضرورت ہی نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس کا کھانا پینا سے رکے رہنا، بھوکا رہنا بالکل رائے گاہ ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم لوگ اتنے بانصیب تو نہ ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام دعائیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے کی، رحم اللہ فلانا، اللہ فلاں بندے پر رحم کرے، اللہ فلاں بندے پر رحم کرے، ہم ان کو مکمل طور پر تو نہیں پا سکے، لیکن اتنا بڑا بد نصیب ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار بن جائیں۔ دیکھیں امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور بد دعا پتہ ہے کیا کی ہے؟ رغم انفہ، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے وہ بندہ۔ چھوٹی بد دعا ہے، بہت بڑی بد دعا جس کے متعلق اللہ یہ بد دعا قبول کر لے، اپنے نبی کی بد دعا کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہے کون کون سے؟ ایک وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پاتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے لیکن وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا۔ ایک وہ شخص جو بوڑھے ماں باپ کو پاتا ہے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ایک وہ شخص جس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے اور اتنا کنجوس ہے وہ کہ وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ ان تین بندوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بد دعا کی کہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر